نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعویٰ اللہ ہے، آج 21 اپریل ہے۔ لیکچر نمبر 10 اور 11 دونوں کو اکٹھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ میں آصف محی الدین ہوں۔ یہ آج کا ٹاپک ہے بی بی آسیہ نے اپنے خاوند جو طاغوت تھا اس کو ریجیکٹ کیا، اس کا انکار کیا، اور اصحاب کہف والوں نے بھی انکار کیا ہے۔ تو دونوں نے طاغوت کا انکار کیا، جس کا ہم ذکر دیکھیں گے قرآن پاک میں کہاں آتا ہے۔ بس تو میں آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب الله للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ تو ادھر ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور مومنوں کے لیے یہ آیت ہے تو سورۃ تحریم کی 11 آیت ہے، اور مومنوں کے لیے ایک مثال فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی، تو کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔ تو یہاں پہ دیکھیے، آپ دیکھیے کہ یہ جو بی بی آسیہ تھیں، یہ فرعون کی یہ بیوی تھی، ملکہ تھی۔ تو یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پالا تھا، اور یہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس گئے پھر مصر، تو یہ ان پہ ایمان بھی لیں، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی بہت نیک تھیں اور دنیا سے بالکل وہ لا تعلق ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے پاس گھر نہ، دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل میرا دل نہیں لگتا، بیسیکلی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا بالکل کوئی میرے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتی، تو میرے لیے اپنے پاس گھر نہ۔ تو وہ ان کی بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بہت وہ اس طرح سے ایک دنیا سے لا تعلق ہو گئی تھی، بہت نیک تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا، یعنی اپنے خاوند جو تھا، اس کا جو خاوند تھا طاغوت تھا، تو اس نے ایمان کی ریکوائرمنٹ سمجھتے ہوئے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان بھی لے کے آئیں، بلکہ انہوں نے اپنے خاوند کا انکار بھی کیا، جس کی وجہ سے خاوند نے ان کو سولے پہ لٹکا دیا اور شہید کر دیا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ میں نہ صرف اپنے اس سے تنگ ہوں، فرعون سے تنگ ہوں، خاوند سے، بلکہ میں اس کے اعمال سے بھی بیزار ہوں۔ یہ جو ظلم زیادتیاں کر رہا ہے قوم پہ، میں اسے بالکل لا تعلق ہوں، بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، اور میں اس قوم سے بھی مجھے نجات دلا۔ یہ تو طاغوتی قوم ہے جو فرعون کو سپورٹ کرتی ہے، میں اس سے بھی تنگ ہوں، میری اپنی قوم ہے بیسیکلی، لیکن میں اب اس سے تنگ آ چکی ہوں، اور میرا ان سے تعلق نہیں رہا، کیونکہ میں اب ایمان والی ہو گئی ہوں، تو میرا یہ طاغوتی قوم میری اب قوم نہیں رہی۔ تو یہ بیسیکلی اللہ نے فرمایا بہترین مثال کی ایک عورت کی جس کو اتنی پوزیشن ملی تھی اور انہوں نے اتنی قربانی دی، لیکن وہ آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کہ اپنی قوم سے بھی انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، جو کہ سورہ ممتحنہ میں ابراہیم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، یہی بات فرماتے ہیں کہ ہم تم سے تمہارے درمیان ایک دشمنی پیدا ہو گئی ہے، قوم سے کہتے ہیں کہ جب تک تم اللہ واحد پہ مان نہیں لاتے، تو قوم سے بھی، طاغوتی قوم سے بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ جو اصل مومن ہوتے ہیں وہ اپنی طاغوتی قوم سے، جو طاغوت کو ماننے والی ہوتی ہے، چاہے اپنی قوم ہو، اپنے رشتہ دار ہو، ان سے بھی اللہ تعلق ہوئے تھے، ان سے بھی بیزار ہوئے تھے۔ یہ اس بیزاری کے ذات کیا ہے۔ حالانکہ آج کل کے زمانے میں اگر ہوتی یہ بی بی آسیہ، تو ان کا صرف اتنا کہنا کہ میں موسیٰ پہ مان لی، یہی کافی ہوتا، طاغوت کا انکار لازمی نہ ہوتا، نہ ہی قوم سے بیزاری کا اظہار لازمی ہوتا۔ جیسے کہ آج کل کتنی نیک صالحین اور نیک عورتیں ہیں، اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طاغوت کا انکار بھی ضروری ہے، یہ ایمان کا اپنی طاغوتی قوم سے بھی لا تعلق ہونے کا ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ صرف اللہ پہ ایمان رکھنا وہ سمجھتے ہیں یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ حالانکہ یہ صاف بات چل رہی ہے یہاں سے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ طاغوت کا انکار بھی کرنا ہے، جو کہ ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے، جیسے اس میں آتا ہے سورہ بقرہ میں 27 نمبر آیت میں، سورہ بقرہ کی 256 نمبر آیت۔ اور ہم یہی دیکھیں گے کہ اصحاب کہف نے بھی یہی کام کیا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اب ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں اصحاب کہف کون تھے۔ اس میں آتا ہے بسم اللہ، یہ ہے سورہ کہف کی 13 نمبر آیت سے لے کے یہ سورہ کہف کی 9 نمبر آیت سے لے کے یہ جاتی ہے 18 نمبر آیت تک، 16 نمبر آیت تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا واعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فعوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفقا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمہ دیکھتے ہیں، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار میں اور لوح والے ہماری نشانی میں سے عجیب تھے؟ جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاتھ سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی مہیا فرما. تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کو کانوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگایا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے. دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو زیادہ خوب یاد ہے؟ اور پھر ہم نے ان کے حالات تم سے صحیح سے بیان کرتے ہیں. وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا. جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور تو کہنے لگے ہمارے پروردگار آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم نے اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے. اگر ایسا کیا تو ہم اس وقت بعید از عقل بات کریں گے. ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے بارے میں کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے؟ اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے ان سے کنارہ کر لیا تو غار میں چل رہو، تمہارے پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی مہیا کر دے گا. تو ادھر صاف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ اصل میں ہوا تھا جب رومن سلطنت تھی، اور یہ ڈیشیس نام کا رومن ایمپرر تھا جس نے اس زمانے میں جو مسیح علیہ السلام کے صحیح پیروکار تھے ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے کہا یہ ایمان والے تھے. تو اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان میں جب اور زیادہ کر دیا، یعنی پھر انہوں نے ٹھان لی کہ ہم نے اب اپنے ایمان کی خاطر اب کو سٹیپ اٹھانا ہے، ہم نے ایمان کو بچانا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور اپنی قوم کو کنفرنٹ کیا اور ان کو کہا کہ تم دلیل کیوں نہیں لے کے آتے، کیوں زبردستی کر رہے ہو، کیا دلیل تمہاری پاس کہ تم طاغوت کو مانتے ہو، جھوٹے معبودوں کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنی قوم کو کنفرنٹ کیا، اپنی بیزاری کا اظہار کیا. جب تم اللہ واحد پہ جب تک ایمان نہیں لاتے، ہم تم سے بیزار ہیں، بالکل ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ نکل گیا، انہوں نے ایمان اللہ پہ پورا توکل کرتے ہوئے کنارہ کش ہوئے، غار کے اندر پناہ لی اور اللہ نے وہی مہیا کر دیا، ان کو سلا دیا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، سلائے رکھا وہاں پہ. تو یہ انہوں نے بہترین اپنا بتایا کہ ایمان والوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ طاغوت کی حکمرانی کے انڈر آ جائیں وہ لوگ اور طاغوت ظلم اپنے طاغوتی ظلم پہ اتر آئے تو آپ نے ایمان کی خاطر کیا کرنا ہے. یہ صاحب سورہ کہف کے اندر ہے اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کے زمانے میں تم لوگوں نے ان آیتوں کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر سلوشن ہے. یہی سلوشن ہے کہ اس سے کنارہ کش ہونا ہے، اس کا انکار کرنا ہے اور وہاں سے چلے جانا، اس کی حکمرانی سے دور چلے جانا اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا ہے. اللہ رزق فراہم کرے گا، مہیا کرے گا اور آپ کی پروٹیکشن کرے گا. اور یہ بہترین اللہ نے اور صاف بتا دیا. یہ نہیں کہ آپ اس کی طاغوت کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں، طاغوت کا فطرہ آیا ہوا ہے، طاغوت بالکل واضح طور پہ طاغوت، اور آپ اس کی گود میں بیٹھ جائیں کہ نہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، نہ اس کے بغیر روٹی نہیں ہم کھا سکتے اگر ہم اس کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، نہ ہم رزق ملے گا، ہم مر جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. یہ بہترین نمونہ ہے. آپ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ نے بہترین ایک بتائی ہوئی ہے اپنا ان کا اصحاب کہف کا ایک نمونہ میں سمجھ دیا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے ایسی صورت میں، کیا کرنا ہے. بجائے کہ اس کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں، اس کی ڈر کے بیٹھ جائیں، ہم نے ان کا انکار کرنا ہے اور اس کی اتھارٹی سے، اس کی سلطنت سے اس کی دور چلے جانا ہے اور اسے اپنا لینی ہے کسی دور جگہ پہ اور اللہ ہی کی فرمانبرداری کرنی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خوب مہیا کرے گا اور یہ بہترین ہدایت ہے قرآن پاک میں دی ہے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اور کنکلوژن میں یہی ہے، یہی چیز ہمیں سامنے ادھر بھی آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نمونے میں بھی آئی تھی، بی بی آسیہ کے بھی، اور پورے قرآن میں یہی چیز بھری ہوئی ہے. آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں نہ جو وہ بتاتے ہیں
وہ باہر بیٹھے ہیں تاغوت کی گود میں بیٹھے ہیں، نہ بتاتے ہیں کہ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے، ان کو نازل کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کیا مطلب ہے، بالکل واضح طور پہ مطلب ہے کہ تاغوت کا انکار کس طرح ہوتا ہے، یہ طریقہ پورا بتایا ہوا ہے اس میں. تو ہمیں خود مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.